پڑھی، اللہ فرماتا ہے تم جنت میں ایسا ہی داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِيكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، کہ جس طرح مصیبتیں پہلے لوگوں پر آئیں کیا تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پچھلی قومیں ان کو خشکیوں نے جکڑ لیا تھا، تنگیوں نے گھیر لیا تھا، وزلزلوا، یہاں تک کہ پچھلی قوم ہلاتی گئی، اور یہیں تک نہیں حتیٰ یقول الرسل والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنے ہلا دیے گئے تھے پچھلی قوم، یہاں تک کہ رسول کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ حضرات محترم، آج بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم ان کروڑوں کے بیچ میں ایسے دب کر رہ جاتے جیسے زبان بتیسوں میں دب کر رکھتی، لیکن ہم اس مدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اے اللہ، وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تو نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتوں کو اتارا تھا؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ جب صحابہ لکڑی کو ڈھال بناتے تو وہ تلوار بن جاتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی آج ہمارے ساتھ کہ جب صحابہ سرکار کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، روشنی کا کوئی سامان نہیں رہتا تو سرکار لکڑی پکڑا دیتے تو وہ لکڑی ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی؟ تو قرآن اس کے متعلق بھی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچے۔ تُصِبْهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم اسی طرح میرے رسول کی مخالفت کرتے رہے، تُصِبْهُمْ فِتْنَةٌ، یا تو اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا، اور يُصِبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تو تجھے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرات محترم، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے یا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے کسی دردناک فتنے میں مبتلا کر دے گا یا کسی عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ حضرات محترم، رسول کی مخالفت اللہ کی مدد کو روک دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے مصطفیٰ کریم کی امتیوں، احد کا واقعہ یاد کرو، اس میں ہوا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قلعے پہ تشریف لے گئے، اور اس قلعے کو جبل رومان بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے پر آقائے کریم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، اور نیچے دیگر صحابہ کرام تھے۔ اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی، کفار مشرکین کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے بھی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ایمان والے اتنے غالب آ گئے کہ کفار مشرکین جان بچا کر بھاگ گئے، سارا سامان چھوڑ گئے۔ نیچے جو صحابہ کرام تھے جنگ کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اوپر جو 50 تیر انداز صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نیچے چلتے ہیں، دیکھو صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی چل کر مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب تک سرکار کا حکم نہ آ جائے ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ ان میں سے کسی صحابی نے کہا کہ سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے نیچے نہ آنا، جنگ ختم ہو گئی نیچے چلتے ہیں۔ تو 40 صحابہ نے اتفاق کر کے نیچے آ گئے، 10 صحابی بچ گئے اوپر اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ادھر کفار مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید جب قلعے کو خالی دیکھا 200 لشکروں کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کیا اور 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، 10 صحابہ کو شہید کر دیا اور اس قلعے پہ قبضہ کر لیا۔ اور نیچے جو صحابہ کرام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ان پر بھی حملہ آور ہوا۔ اتنا زبردست حملہ ہوا اس جنگ احد میں، اس کا پورا واقعہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اسی جنگ احد میں سید الشہداء حضرت امام حضرت امیر حمزہ کے سینہ چاٹ کر کلیجہ چبایا گیا۔ اسی جنگ احد میں حضرت عبداللہ کے کان اور ناک اور ہونٹ اور انگلیوں کو لوگوں نے مالا پہنا۔ اسی جنگ احد میں ایک کافر لوہے کی ٹوپی کو حضور اقدس کے چہرے اقدس پہ مارا تو 2 دندانے مبارک شہید ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ کے کان اور ناک کاٹے گئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دندانے مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر نیچے آ گئے، 70 جانے گئی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جان بوجھ کر مخالفت نہیں کیے تھے، ان کے وہن و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم سرکار کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سرکار نے یہ کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے
نیچے نہ آنا. ایک حکم کے انتظار کیے بغیر نیچے آ گئے, 70 جانے گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں اے مصطفیٰ کی امتیوں, تم تو دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کرتے ہو. 70 جان کیا 70 لاکھ بھی جانے جائے تو تعجب مت کرنا. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اگر رسول کسی طرح مخالفت کرتے رہے یا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا یا کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا. حضرات محترم, ابو داؤد شریف کی حدیث, یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. سرکار فرماتے ہیں کہ ان قریب دیکھو گے میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹا مارے گی, ایسے مارے گی جھپٹا جیسے بھوکا برتن پر جھپٹا مارتا ہے. حضرات محترم, آج ہو بھی تو رہا ہے, ساری قوم ہم پر جھپٹا مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آ رہا ہے. صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا نحن من قلۃ یومئذ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی, کیوں سارے لوگ ہم پر جھپٹا ماریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء البحر. سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاڑ کے برابر رہ جائے گی. سمندر کی جھاڑ کہتے کس کو ہے؟ جو ہوا میں بہہ جاتا ہے اسے جھاڑ کہتے ہیں. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد اصلیہ کے لیے ہمیں پیدا کیا, ہم نے اس مقصد کو بھلا نہیں دیا ہے. حضرات محترم, جب اخلاص اور پیورٹی نہ ہو تب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولکن ولا یکذبن علی قلوبکم الوہن, اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا. حضرات محترم, مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شہد کا پیالہ پیش کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے تناول فرمانے کے لیے جیسا ہی ہاتھ میں دیے کہ سامنے سے کچھ آتا ہوا, سرکار نے صرف دیکھا, باقی کسی کو نظر نہیں آئی. سرکار نے دیکھا کوئی چیز آ رہی ہے اور سرکار نے اسے دھکا مار کر بھگایا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیالہ کو اٹھایا اور پینا چاہا, پھر کسی چیز کو سامنے آتے ہوئے نظر آیا, پھر سرکار نے اسے دھکا مار کر بھگایا. تیسری مرتبہ جب سرکار نے اٹھایا تو پیے نہیں بلکہ نیچے رکھ دیے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے, آپ کس چیز کو دھکا دے کر بھگا رہے ہیں جبکہ آپ کے بدن اقدس پر کبھی مکھی نہ آئی, کس چیز کو آپ ہٹا رہے تھے؟ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, میرے سامنے دنیا آئی تھی اور دنیا اپنے پورے مال و دولت لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے مال و دولت آپ قبول فرمائیں. میں نے ان مال و دولت دھکا مار کر بھگا دیا اور کہا مجھے فخر پسند ہے. جب میں پھر پیالہ کو پینا چاہا تو دنیا اپنے سارے حسن و جمال کو لے کر میرے سامنے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے حسن اور جمال کو قبول فرمائیں. صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر بھگایا, آقا کریم نے دولت و مال کو بھی دھکا دے کر ہٹایا, حسن و جمال کو دھکا دے کر ہٹایا. جب وہ دنیا کسی دفعہ آئی تو کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مال و دولت کو دھکا دے کر ہٹا دیا, حسن و جمال کو بھی ہٹا دیا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی. آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہ کر سکے گی بلکہ آپ کی امت یہ دونوں چیز لے لے گی, آپ سے دور ہو سکتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ امت کی جدائی میں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیا میری امت دنیا طلبی کے خاطر, دنیا کے حسن و جمال کے خاطر مجھے چھوڑ دے گی؟ حضرات محترم, آج ہم نے رسول کی سنت کو چھوڑا, رسول سے بغاوت کی صرف چند دوستوں کو منانے کے لیے. ہم نے اپنے اندر رسول کی سنت کو ہٹایا صرف چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے. ارے پیارے, جس دوست کے لیے تم نے اپنی شناختیں بدل دی ہے, مرنے کے بعد تمہارے قبر پر 5 منٹ تک نہیں رکتا. نہ وہ تمہارا دوست قبر پر کام آتا ہے, جب وہ پٹری تمہاری قبر کی بند ہو جائے گی نہ وہ تمہارا باپ کام آتا ہے, وہ نہ تمہارا بھائی کام آتا ہے, وہ نہ تمہارا امام کام آتا ہے. وہاں کوئی کام آتا ہے تو مصطفیٰ کریم کام آتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے فوراً وہاں تشریف لاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں نا, سب کو معلوم ہے. 3 سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, یہ فرشتے سوال کریں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو اس وقت یہ مت سمجھیے گا آپ لوگ کہ سرکار کے چہروں کو دیکھ کر فرما دیں گے یہ میرے آقا ہے, یہ میرے مولا ہے, یہ میرے نبی ہیں. اور یہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تم سرکار کی طرف تاکو گے تو سرکار اپنے چہرہ کو پھیر لیں گے, سرکار اپنے چہرے کو پھیر لیں گے اور فرمائے گا تجھے دنیا میں تو میری صورت پسند نہیں تھی, آج کیوں تاک رہے ہو,
دنیا میں تو میری سنت پسند نہیں تھی، آج کیوں میرے طرف تاک رہے ہو؟ کیا بلاؤ اسی دوست اور یار کو؟ بلاؤ کو کیا اسی کو جس کے ساتھ آپ نماز قضا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا قلبی کی خاطر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، اگر قبر میں کوئی کام آنا ہے تو میرے نبی کام آئیں گے۔ پیارے وقت بدلا نہیں ہے، آج بھی لوٹ جاؤ، آج بھی ان کے در پر آ جاؤ اور کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضرات محترم، میں اپنی تقریر کا خلاصہ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر کمی آئی وقار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات محترم بس صرف 2 منٹ اور برداشت کر لیں، اس کے بعد میں تیسری لے لوں گا۔ حضرات محترم، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، شاید اس دنیا میں کسی کے پاس اتنا مال ہو، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام الحمدللہ کثرت کیا کرتے تھے، ورد کیا کرتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ورد دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں رشک کیا کرتا تھا اور کہتا تھا اے فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ ایوب، میں نے اسے اتنا مال و زر دیا پھر بھی میری کوتاہی نہیں کرتا، پھر بھی شکر بجا لاتا۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اگر تم اسے مال و دولت لے لے گا تو کیا شکر ادا کرے گا؟ کہا کہ اب میں اسے آزمائش میں ڈالوں گا۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے مال و دولت دیا تب شکر ادا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑا آزمائش میں ڈالا، ایک وبا پھیلی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مال اور اولاد ایک کے بعد دیگر سارے کے سارے انتقال ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کے تمام اونٹ، تمام جانور اور تمام اولاد ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصلی لے کر بچھائے اور کثرت سے الحمدللہ کے ورد کرنے لگے اور کہا میرا کچھ نہیں گیا، اللہ نے دیا تھا انہیں واپس انہوں نے دے دیا۔ حضرات محترم، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر ادا کرتے رہے اور ایک ایسی بیماری پھیلی کہ جس کے میں آپ دم شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، اتنے بخار میں مبتلا ہو گئے کہ آپ کے جسم کٹ کٹ کر گرنے لگے، اتنی تپش اتنی گرمی آ گئی بخار سے کہ آپ کے جسم کٹ کٹ کر گرنے لگ گئے۔ اس واقعے کو حضرت علامہ سعید احمد غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے، گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگ گئے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ حضرت بیوی، ان کی ایک ہی بیوی بس رہ گئی، باقی سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیے تھے۔ حضرت بیوی رحمت جن کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے، وہ جو ہے آپ کی خدمت کرتی رہی اور دوا کا انتظام بھی ادھر ادھر سے کرتی رہی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت بیوی رحمت جو ہے بازار گئی اور ایک حکیم جو ہے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ کا علاج ہے۔ بیوی رحمت دوڑتے دوڑتے گئی اس کے پاس، کہا بابا پورا معاذرہ ان کے سامنے پیش کیا، کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، چٹکی میں ٹھیک کر دوں گا۔ اصل میں وہ شیطان لعین تھا۔ کہا کہ اجرت کیا لوگے؟ تو کہا اجرت کچھ نہیں لوں گا، اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے گھر آئی اور کہا اب آپ کا انتظام، دوا کا انتظام ہو چکا ہے، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا اے بیوی رحمت اجرت کہاں سے دو گی؟ تو کہا کہ وہ بابا اجرت نہیں لیں گے، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے، اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اے بیوی رحمت تو کسی حکیم کے پاس نہیں، شیطان لعین کے پاس گئی تھی اور قسم کھایا بیماری کے عالم میں ایوب علیہ السلام کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا فضاؤں میں اور کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے مولا یہ ضر، یہ تکلیف مجھے لگ تو رہی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو زیادہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی جملہ میرے مولا کو کھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا اور تمام بیماریوں کو دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل وبارد وشراب، اے ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیر کو زمین پر مارا تو اس میں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا مغتسل، اس سے نہا لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بی بی رحمت نے انہیں غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جب فارغ ہوئے تو دیکھا جس میں سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یاب ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے اسے مال و دولت دینے کے بعد شکر ادا کر رہا ہے؟ میں نے اسے کتنی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا پھر بھی یہ شکر بجا لاتا رہا۔ حضرات محترم، بیماری کے عالم میں حضرت ایوب نے قسم کھائی
کہ میں اگر شفایاب ہو جاؤں تو میں تجھے 100 گھوڑے ماروں گا۔ حضرات محترم، آپ قسم کو معمولی مت سمجھے۔ آج جو ہم رات روز مرہ یہ قسم کھاتے اس کی قسم کو معمولی مت سمجھے۔ قرآن کا حکم سنیں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ قسم کا کفارہ یہ ہے، اگر قسم پوری نہ ہو سکی اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو گھروں میں۔ اگر کھانا نہ کھلا سکے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، اگر کپڑا نہ پہنا سکے تو ایک غلام آزاد کرو۔ قرآن کا حکم یہ ہے، یا تو 10 غلاموں کو کھانا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور قرآن کہتا ہے جب ان تینوں میں اگر استطاعت تمہارے اندر نہ ہو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو۔ قسم کا کفارہ یہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام قسم پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ بی بی رحمت بیماری میں انہیں خدمت کی، سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیے تھے، لیکن بی بی رحمت جو ہے خدمت گزار کرتی رہی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے خدمت کرتا رہے تو اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام قسم پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ، میرا نبی قسم پوری کرنے جا رہا ہے، وہ قسم پوری کر کے رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایوب اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو، اسے ایک دفعہ مار دو، قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یہ اتنا تخفیف کیوں ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 کوڑے قسم کھائے تھے، لیکن تخفیف کیوں ہوا؟ بیوی خدمت گزار ہوئی شوہر کی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے، صبر کرتی رہے، تو یقینا اللہ تبارک و تعالی جس طرح بیوی رحمت کے تخفیف کیا تھا کوڑے میں، تو یقینا اللہ تبارک و تعالی، اے میری ماں اور بہنوں، تم بھی اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہو تو یقینا اللہ تبارک و تعالی تمہارے عذابوں میں ضرور تخفیف کر دے گا۔ بس اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔